وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى. قیامت کی نشانیوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت سے پہلے کثرت کے ساتھ زلزلے آئیں گے. کثرت کے ساتھ زلزلے آئیں گے. ایسے زلزلے آئیں گے جو انسان کے دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیں گے. ایسے زلزلے ہوں گے جو پوری بلڈنگوں کو تہس نہس کر دیں گے. آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے مشاہدہ کر لیا ہوگا، دیکھ لیا ہوگا کہ ترکی کے اس وقت کیا حالات بنے ہوئے ہیں. وہاں پر بڑی سے بڑی بلڈنگیں جو ہیں چند منٹ کے اندر، چند لمحے کے اندر نیست و نابود ہو گئی. بڑی سے بڑی بلڈنگیں زمیں بوس ہو گئی، سب برباد ہو گئی. کتنے بچے اور کتنی عورتوں، کتنے بھائیوں کے جان چلے گئے، اسی میں دب گئے، مر گئے. میرے بھائی اور دوستو، اس زلزلے کے لیے تیاری کر لو. اس زلزلے کے آنے سے پہلے ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط بنانا ہے. اگر ہم اپنے ایمان کو مضبوط نہیں بنائیں گے، اگر ہم شریعت کے مطابق چلنے والا اپنے آپ کو نہیں بنائیں گے، تو یاد رکھنا ترکی کا یہ زلزلہ دور نہیں ہے. کل ہمارے یہاں بھی آ سکتا ہے اور ہم کو تباہ و برباد کر دے گا، ہم کو بھی اس دنیا سے مٹا دے گا. اس لیے اے مسلمانوں، اس کے ذریعے سے نصیحت حاصل کرو اور آؤ اللہ رب العالمین کے فرمان کی طرف چلے آؤ. قرآن و حدیث کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، اسی کے مطابق عمل کرو. جب اس کے مطابق عمل کرو گے تبھی جا کر کے کامیابی مل سکتی ہے، ورنہ دنیا کی رنگینیوں میں اگر پڑو گے تو یاد رکھنا تباہی اور بربادی مقدر بنے گا، اور تباہ و برباد یہاں پر بھی ہونا پڑے گا اور آنے والی زندگی میں بھی حسرت اور ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اس وقت اگر کوئی حسرت و افسوس کرے گا تو کچھ بھی اس کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اقتربت الساعة وانشق القمر. سامعین اکرام، خواتین حضرات، میرے بھائی اور دوستو، آپ حضرات نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے جس موضوع پر آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے خطاب کرنا ہے، اس کو آپ نے دیکھ لیا ہوگا. قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع پر گفتگو کروں، اس سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی بیان کر دینا میں مناسب سمجھتا ہوں. اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی اللہ رب العالمین نے ہمیں لاچار و مجبور اور بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہمیں سیدھے راستے پر چلانے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دار فانی کے اندر، اس دنیا کے اندر اپنا آخری نبی، اپنا آخری رسول بنا کر کے بھیج دیا، جن کے امتی ہونے کا ہمیں اور آپ کو شرف حاصل ہے. اللہ رب العالمین کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو. سامعین کرام، ایک مرتبہ جبریل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری چیزوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. انہی میں سے ایک سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے قیامت کے بارے میں کیا. کہا اخبرنی عن الساعہ، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں قیامت کے بارے میں بتلا دیجئے کہ قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کب آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے کہا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، کہ جس آدمی سے سوال کیا جا رہا ہے، جس آدمی سے پوچھا جا رہا ہے، وہ آدمی سائل سے زیادہ نہیں جانتا ہے. یعنی جو سوال کر رہا ہے اس سے زیادہ مجھ کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کب قائم ہوگی اور قیامت کس تاریخ کو آئے گی، اس کے بارے میں ہم کو نالج اور جانکاری نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ چھوٹی اور بڑی نشانیاں بتلا دی کہ اگر یہ نشانیاں آ جائیں گی، یہ نشانیاں اگر رونما ہونے لگیں گی تو سمجھ جانا کہ اب قیامت آنے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی ایک حدیث میں 10 بڑی نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر یہ 10 بڑی نشانیاں آ جائیں گی تو سمجھ جانا کہ اب قیامت قائم ہو جائے گی، اس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے پاس سے ہوا۔ صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر کچھ گفتگو کر رہے تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے سوال کیا، پوچھا ماذا تتذاکرون، کہ تم لوگ آپس میں کس چیز پر چرچا کر رہے ہو، گفتگو کر رہے ہو۔ حذیفہ بن یمان نے جواب دیتے ہوئے کہا نحن نتذاکر عن الساعہ، کہ ہم لوگ آپس میں قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، ہم لوگ آپس میں بیٹھ کر کے قیامت کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے، ایک دوسرے سے قیامت کی ہولناکی کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ صحابہ کرام تھے جو قیامت کے بارے میں اور قیامت کی ہولناکی کے بارے میں آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ آج ہماری حالت یہ ہے، آج ہمارے نوجوانوں کی حالت یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر کے آپس میں یہ گفتگو کرتے رہتے ہیں کہ آنے والی فلم کس کی ہے، کس کی فلم کو ہمیں دیکھنا ہے، یا اسی طرح سے آپس میں جو ہے سیاست کے بارے میں گفتگو کرتے رہتے ہیں، آپس میں موبائل کے بارے میں گفتگو کرتے رہتے ہیں، آپس میں فیس بک پر کیا چل رہا ہے، ٹویٹر پر کیا چل رہا ہے، اور اسی طرح سے واٹس ایپ گروپ میں کیا چل رہا ہے، اس کے بارے میں آج کا یہ نوجوان گفتگو کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ صحابہ کرام تھے جو آپس میں قیامت کے بارے میں سوال کر رہے تھے، قیامت کے بارے میں باقاعدہ پوچھ رہے تھے کہ قیامت کی ہولناکی کیسے ہونے والی ہے، قیامت کی ہولناکیوں کا ہم لوگوں کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی لیے فوراً نبی کے سامنے باقاعدہ انہوں نے جواب دے دیا کہ ہم لوگ قیامت کے بارے میں آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے، آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے۔ حذیفہ بن یمان بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت بیان کیا انہا لن تقوم حتی ترون 10 آیات، کہ قیامت جس کے بارے میں اے میرے صحابہ کرام تم آپس میں گفتگو کر رہے تھے، تم آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے، یہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، یہ قیامت اس وقت تک آ نہیں سکتی ہے جب تک کہ 10 نشانیاں آ نہ جائیں۔ 10 نشانیوں کے بارے میں بیان کر دیا کہ یہ 10 نشانیاں جب آ جائیں گی تبھی جا کر کے قیامت قائم ہوگی، اس سے پہلے قیامت قائم نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس حدیث کے اندر میرے بھائی اور دوستو 10 بڑی نشانیوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ یہ 10 بڑی نشانیاں آ جائیں گی تو سمجھ جانا کہ اب قیامت قائم ہو جائے گی۔ ان میں سے پہلی نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلی نشانی یہ ہے کہ دجال اس دنیا کے اندر باقاعدہ وہ سامنے کھل کر کے آ جائے گا، لوگوں کے سامنے دجال کا فتنہ عیاں ہو جائے گا، بالکل روز روشن کی طرح سے سامنے آ جائے گا۔ یہ دجال جو آج بھی دنیا کے اندر کسی خطے میں کسی جگہ پر موجود ہے، جب قیامت قریب آ جائے گا
تو شام اور عراق کے درمیان سے کسی جگہ سے یہ نکل کر باقاعدہ سامنے آئے گا، اور اس وقت یہ بہت زیادہ فساد برپا کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ دجال جو آج ہماری نگاہوں کے سامنے نظر نہیں آتا ہے، جب قیامت قریب آ جائے گی تو یہ دجال ہمارے سامنے بھی آ جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں نشانی بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ دجال، اس کے بال جو ہے بالکل مڑے ہوئے ہوں گے، گھنگرالے بال والے ہوگا، اور اسی طرح سے اس کا جسم جو ہوگا وہ لمبا چوڑا ہوگا۔ اور ایک تیسری نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ دجال ایک آنکھ کا کانا ہوگا، گویا کہ دجال کے پاس صرف اور صرف ایک آنکھ دیکھنے کے لیے رہے گا، اور دوسرے آنکھ پر اللہ رب العالمین بالکل انگور کی طرح سے بنا دے گا، دیکھنے میں انگور نظر آئے گا، گویا کہ یہ دجال ایک آنکھ کا کانا ہوگا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی نشانی دجال کی بیان کرنے کے بعد فرما دیا، اِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْمَىٰ، کہ اے میری امت کے لوگوں، تم کان کھول کر کے سن لو، تم اس بات کو اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا لو کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے، تمہارا رب اندھا نہیں ہے۔ اشارہ کیا کرنا چاہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشارہ کرنا چاہتے تھے کہ یہ دجال آخر میں آئے گا، اور دجال اپنے آپ کے بارے میں یہ ثابت کرے گا کہ میں اللہ ہوں، میں رب ہوں، تم لوگ میرے اوپر ایمان لے آؤ، اس طرح سے گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے نبی نے کہہ دیا کہ اے امت کے لوگوں، تم سن لو، اللہ رب العالمین اندھا نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے پاس کوئی عیب نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہر عیب سے پاک و صاف ہے، اللہ رب العالمین کے اندر یہ کمیاں نہیں پائی جاتی ہیں جو دجال کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور دوسری سب سے بڑی نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں بیان کیا کہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، یعنی اس کے ماتھے پر یہ لکھا ہوگا کافر۔ اس سے بھی انسان پہچان سکتا ہے کہ یہ دجال ہے، یہ کذاب ہے، جو لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، جو لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہے۔ تو دجال کو اللہ رب العالمین اتنی زیادہ طاقت و قوت دے دے گا، اتنی اتھارٹی دے دے گا کہ وہ دجال نقلی جنت بنا کر کے گھومتا پھرے گا۔ وہ دجال کہے گا کہ یہ جنت ہے، یہ جہنم ہے، لوگوں کو گمراہ کر کے اپنی طرف لانے کی کوشش کرے گا کہ اے لوگوں، اس جنت کے اندر تم مجھ پر ایمان لے آؤ، جنت کے اندر تمہیں داخل کر دیا جائے گا، اور اے لوگوں، تم لوگ جو ہے، تم لوگوں کو اس جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور سے یہ بیان کر دیا کہ دجال جس کو جنت کہے گا حقیقی معنوں میں وہ جہنم ہوگا، اور جس کو دجال جہنم کہے گا وہ حقیقی معنوں میں جو اس نے دنیا کے اندر نقلی جنت بنا رکھا ہے وہ جنت ہوگا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ میرے بھائی اور دوستو، اس دنیا کے اندر دجال انتہائی زیادہ فتنہ برپا کرنے کی کوشش کرے گا، ہر طرف جو ہے فتنہ اور فساد برپا کر دے گا، لیکن مکہ مکرمہ اور اسی طرح سے مدینہ منورہ کے اندر یہ دجال داخل نہیں ہو پائے گا۔ یہ دجال جیسے ہی مکہ کے اندر اور مدینے کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرے گا، اللہ رب العالمین کے فرشتے مکہ مدینہ کے ارد گرد چاروں طرف سے گھیر کر کے اپنی ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر کے کھڑے ہوں گے۔ وہ دجال مکہ کے اندر داخل نہیں ہو پائے گا، وہ دجال مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو پائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اس کے بعد اللہ رب العالمین آسمان سے ایک ایسی ہوا چلائے گا، ایک ایسی آندھی اللہ رب العالمین بھیجے گا کہ مکہ مدینے کے اندر جتنے بھی منافق ہوں گے وہ منافق اس ہوا کی وجہ سے وہاں سے نکل کر کے بھاگ جائیں گے، اور باہر نکلنے کے بعد وہ لوگ فوراً دجال کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ گویا کہ مکمل طور سے
مدینہ اور مکہ منافقوں سے پاک و صاف ہو جائے گا۔ یہ منافق جو ہے اسی دجال کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ دجال کا فتنہ انتہائی عظیم فتنہ ہے، بہت ہی بڑا فتنہ ہے۔ اسی لیے میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے وقت، ہر نماز میں خصوصی طور پر اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے، بار بار اس دعا کو پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کیا کرتے تھے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ہمیشہ نماز میں کوشش کیجئے، اگر آپ کو یہ دعا نہیں یاد ہے تو اس دعا کو یاد کر لیجئے اور درود شریف کے بعد اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کیجئے، چونکہ دجال کے فتنے سے جو آدمی بچا لیا گیا، یقینی طور پر وہ آدمی کامیاب ہو گیا، اور جو آدمی دجال کے فتنے سے اگر نہیں بچایا گیا، جو آدمی دجال کے جال میں اگر پھنس گیا تو وہ آدمی ناکام اور نامراد ہوگا۔ ایسے آدمی کو خسارہ اٹھانا پڑے گا، ایسے آدمی کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو یہ پہلی نشانی ہوئی قیامت کی سب سے بڑی، کہ قیامت سے پہلے اللہ رب العالمین دجال کو بھیجے گا، اور وہ دجال اللہ رب العالمین کے بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ دوسری نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہوئے کہا، وَالدَّابَّةُ، قیامت سے پہلے ایک جانور زمین سے نکلے گا، ایک چوپایا زمین سے نکلے گا، اور وہ چوپایا، وہ جانور جس طرح سے ہم اور آپ آپس میں گفتگو کرتے ہیں، جس طرح سے ہم اور آپ آپس میں باتیں کرتے ہیں، ٹھیک اسی طرح سے وہ چوپایا بھی آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرے گا، ایک دوسرے سے کلام کرے گا، ایک دوسرے سے باتیں کرے گا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ قیامت کی سب سے بڑی دوسری نشانی ہے کہ اللہ رب العالمین اس زمین کے اندر سے ایک چوپائے کو، ایک جانور کو نکالے گا، اور وہ جانور باقاعدہ انسانوں کی طرح سے گفتگو کرے گا، انسانوں کی طرح سے بات چیت کرتا پھرے گا۔ تیسری نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، والدخان، اور تیسری نشانی قیامت کی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین آسمان سے دھواں بھیجے گا۔ آسمان سے دھواں، یعنی جس طرح سے جب ہم آگ جلاتے ہیں وہ دھواں نکلتا ہے، ٹھیک اسی طرح سے بلکہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر وہ دھواں بھیجے گا، اور وہ دھواں جب مومن کے اوپر لگے گا، مومن کے اندر جائے گا، تو اس کے جانے کی وجہ سے مومن کو جو ہے زکام ہو جائے گا، نزلہ ہو جائے گا، لیکن منافق اور مشرک میں سے جس کو بھی یہ دھواں لگے گا، وہ منافق اور وہ مشرک فوراً اسی جگہ پر مر جائیں گے، ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ گویا کہ اللہ رب العالمین اس دخان کے ذریعے سے، اس دھوئیں کے ذریعے سے منافقوں کو اور مشرکوں کو اس روئے زمین سے ختم کر دے گا، اور صرف مومنوں کو اللہ رب العالمین باقی رکھے گا۔ اللہ رب العالمین مومنوں کو اس روئے زمین پر برقرار رکھے گا۔ تو یہ قیامت کی تیسری بڑی نشانی دخان ہے، یعنی دھواں ہے۔ اور اسی طرح سے قیامت کی چوتھی بڑی نشانی بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی اس حدیث میں کہا، وَطُلُوعُ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا، آج یہ سورج جو پورب سے نکلتا ہے اور پچھم میں جا کر کے ڈوب جاتا ہے، پورب سے نکل کر کے پچھم میں جا کر کے غروب ہو جاتا ہے، کل قیامت کے روز جب قیامت قریب ہو جائے گی تو اللہ رب العالمین اسی سورج کو جو آج پورب سے نکل کر کے پچھم میں جا کر کے غروب ہوتا ہے، پچھم میں ڈوبتا ہے، کل جو ہے یہی سورج پچھم سے نکلے گا اور پورب میں جا کر کے غروب ہوگا، پورب میں جا کر کے ڈوبے گا۔ تو یہ قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے کہ سورج جو ہے پچھم سے نکلنے لگے گا اور پورب میں جا کر کے ڈوب جائے گا۔ اس لیے ان نشانیوں پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایک دوسری نشانی میرے نبی نے بیان کرتے ہوئے کہا، وَنُزُولُ عِیسیٰ ابن مریم، کہ اللہ رب العالمین عیسیٰ ابن مریم کو اس دنیا کے اندر نازل کرے گا۔ عیسیٰ ابن مریم کو اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین بھیجے گا۔ وہ عیسیٰ ابن مریم جن کو اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر سے
زندہ آسمان میں اٹھا لیا۔ جب یہودیوں نے یہ سازش کی اور یہ کوشش کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے یہودیوں نے یہ بیڑا تھام لیا کہ اب ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا ہے۔ ایک گھر کے اندر عیسیٰ علیہ السلام داخل ہو جاتے ہیں، اس گھر سے اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کو سیدھے آسمان پر اٹھا لیتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ وہی عیسیٰ علیہ السلام ہیں جن کو لے کر کے 25 دسمبر کو باقاعدہ عیسائی لوگ کرسمس ڈے مناتے ہیں اور اس میں خوشیاں مناتے ہیں۔ کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے مناتے ہیں کہ ان کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو لے کر کے یہ لوگ باقاعدہ خوشی مناتے ہیں، جبکہ حقیقی معنوں میں خوشی منانا اس دن جو ہے جائز اور درست نہیں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے آسمان پر اٹھا لیا، اور یہ الزام بھی عیسائی لگاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ یہ اللہ رب العالمین کے بیٹے ہیں، جبکہ ان کا کہنا بالکل غلط ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے یہ اللہ رب العالمین کے بیٹے ہیں، جبکہ ان کو سب سے پہلے غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ ٹھیک ہے یہاں پر اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، تو آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ لہٰذا ان کا یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے بیٹے ہیں، بالکل اللہ رب العالمین پر بہتان باندھنا ہے، اللہ رب العالمین پر الزام تراشی کرنا ہے، اللہ رب العالمین کے بارے میں غلط عقیدہ رکھنا ہے، اور یہ عقیدہ ان لوگوں کو نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر آدم علیہ السلام کے بارے میں غور و فکر کر لیتے، سوچ لیتے کہ اللہ رب العالمین کی ذات مٹی سے پیدا کرنے پر قادر ہے، پہلے کوئی شکل و صورت موجود نہیں تھی، پھر بھی اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا، تو ماں کے پیٹ سے بغیر باپ کے پیدا کرنا یہ اللہ رب العالمین کے لیے انتہائی زیادہ آسان ہے، اللہ رب العالمین کے لیے مشکل نہیں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے جب قتل کرنے کا ارادہ کیا، ان لوگوں نے پلاننگ بنا لی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دینا ہے، جس کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام ایک گھر کے اندر چلے گئے، اور وہاں سے اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو سیدھے آسمان پر اٹھا لیا۔ جو آدمی ان کے پیچھے داخل ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا ہے، اللہ رب العالمین نے اس آدمی کو عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل بنا دیا، بالکل اسی طرح سے بنا دیا، اور ان لوگوں نے اس آدمی کو سولی پر چڑھا دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے باقاعدہ اس کا نقشہ قرآن کریم کے اندر کھینچا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں چال چلے، ہم نے ان سے بہتر چال چلا، یعنی اللہ رب العالمین نے بہتر چال چل کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، اور یہ آدمی جو بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کے داخل ہوا تھا قتل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کو عیسیٰ علیہ السلام کی طرح سے بنا کر کے، اور اس آدمی کو باقاعدہ رب العالمین نے سولی پر لٹکوا دیا۔ میرے بھائی اور دوستو، تو عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے باقاعدہ یہ دمشق میں نازل ہوں گے، دو فرشتوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے آئیں گے، وہاں اتریں گے، اس وقت جس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے، اس مسجد کے امام صاحب باقاعدہ ان سے کہیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کو اللہ نے اپنا رسول بنایا ہے، چلیے آپ امامت کر دیجئے، آپ ہی نماز پڑھا دیجئے۔ عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ میں امام آپ کا نہیں بنوں گا، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ یہ فجر کی نماز کی بات ہے، فجر کی نماز کے بارے میں کہیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام یہی کہیں گے کہ میں نماز نہیں پڑھاؤں گا بلکہ تم کو نماز پڑھانا پڑے گا۔ گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام باقاعدہ امت محمدیہ کے جو امام ہوں گے ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، اس شریعت کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام بھی ایمان لے آئیں گے۔ اس لیے کسی کے دل و دماغ کے اندر یہ بات نہیں پیدا ہونی چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام
آخر میں آئیں گے تو وہ آخری نبی ہیں، نہیں بلکہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور ان کو بھی باقاعدہ امت محمدیہ کی اتباع کرنی پڑے گی اور اسی کے مطابق ان کو بھی عمل کرنا پڑے گا۔ تو اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام باقاعدہ عیسائیوں کے سامنے یہ دعوت پیش کریں گے کہ تم لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تسلیم کر لو۔ یہودیوں سے باقاعدہ کہیں گے کہ اگر تم لوگ محمد الرسول اللہ کے دین کو نہیں مانو گے تو میرا دو ٹوک فیصلہ ہے۔ وہ فیصلہ یہ ہے کہ یا تو تم لوگ مجھ سے جہاد کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ یا تو تم لوگ محمد الرسول اللہ کے دین کو اپنا لو۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے سامنے اس بات کو پیش کریں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں جب آئیں گے تو 40 سال تک رہیں گے۔ 40 سال تک عیسیٰ علیہ السلام اس روئے زمین پر رہیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین اس طرح کی موت دے گا جس طرح کی موت عام لوگوں کو ہوتی ہے، یعنی فطرتی موت اللہ رب العالمین ان کو دے کر کے پھر اس دنیا سے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اٹھا لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث میں یہ بھی بیان کیا کہ وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوج، کہ یاجوج اور ماجوج یہ دو قومیں آخر میں آئیں گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد یاجوج اور ماجوج یہ دو قومیں آئیں گی اور یہ دونوں قومیں اس روئے زمین پر انتہائی زیادہ فساد برپا کریں گی۔ اس روئے زمین پر بالکل فتنہ و فساد پھیلا کر کے رکھیں گی۔ عیسیٰ علیہ السلام باقاعدہ اللہ رب العالمین سے دعا بھی کریں گے۔ تو ان یاجوج اور ماجوج کے بارے میں یہ موجود ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے ان کو ایک جگہ پر ایک ڈیم میں بند کر دیا ہے اور اس کے چاروں طرف سے ڈیم بنا کر کے اسی کے اندر ڈال دیا ہے، اور یہ یاجوج ماجوج دھیرے دھیرے اس ڈیم کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور توڑ کر کے ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ یاجوج اور ماجوج اس ڈیم سے باہر نکل کر کے چلے آئیں گے، اور جب باہر نکل کر کے چلے آئیں گے تو انتہائی زیادہ فتنہ و فساد برپا کرنے کی کوشش کریں گے، بہت زیادہ تباہی پیدا کر دیں گے زمین پر۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے کہیں گے کہ اللہ، یاجوج اور ماجوج نے ان دونوں نے اس روئے زمین پر بہت ہی زیادہ فتنہ و فساد برپا کر کے رکھ دیا ہے، اے اللہ ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دے۔ اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو سنیں گے۔ سننے کے بعد ایک کیڑا اس کے گردن پر بھیجیں گے، ایک کیڑا ایسا اللہ رب العالمین یاجوج اور ماجوج کے گردن پر پیدا کرے گا کہ دھیرے 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 ان دونوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ان دونوں کا خاتمہ عیسیٰ علیہ السلام کے دعا کرنے کے بعد اور اللہ رب العالمین کے کیڑے کے بھیجنے کے بعد ان دونوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اور ان کی لاش زمین پر پڑی ہوگی۔ اتنا زیادہ بدبو آ رہا ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور جو لوگ اس وقت موجود ہوں گے وہ لوگ بھی بالکل پریشان ہو جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام پھر اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے کہیں گے کہ اللہ، اس کی لاش نے ہم لوگوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، ہم لوگوں کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے، اتنی زیادہ بدبو ان کی لاش سے آ رہی ہے، اے اللہ تو اس بدبو کو ختم کر دے تاکہ ہم لوگ چین و سکون کی زندگی گزار سکیں۔ اللہ رب العالمین ان کی دعا کو سنے گا اور آسمان سے بارش نازل کرے گا۔ بارش نازل کرنے کے بعد رب العالمین باقاعدہ اس گندگی کو ختم کر دے گا۔ پھر کچھ دنوں تک وہ لوگ چین و سکون کی زندگی گزار پائیں گے، مطمئن ہو کر کے رہ پائیں گے۔ تو یاجوج اور ماجوج یہ قیامت کی بھی بڑی نشانیاں ہیں، اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی یہ بھی بیان کی، وَثَلَاثَةٌ خُسُوفٌ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ، کہ قیامت سے پہلے یہ 3 نشانیاں ہوں گی، یعنی 3 جگہوں پر اللہ رب العالمین زمین کو دھسا دے گا۔ 3 جگہیں ایسی ہیں جن جگہوں پر اللہ رب العالمین باقاعدہ زمین کو اندر کر دے گا، دھسا دے گا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کرتے ہوئے کہا کہ مشرق میں یعنی پورب میں ایک جگہ پر اللہ رب العالمین زمین کو بالکل دھسا دے گا، اور ایک مغرب یعنی پچھم میں اللہ رب العالمین زمین کو دھسا دے گا، اور تیسری طرف آپ نے اشارہ کرتے ہوئے کہا جزیرۃ العرب کے اندر ایک جگہ پر اللہ رب العالمین باقاعدہ زمین کو دھسا دے گا۔ تو یہ تین جگہیں ایسی ہیں جہاں پر اللہ رب العالمین زمین کو نیچے پہنچا دے گا، سمندر میں پہنچا دے گا، بالکل دھسا دے گا۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور آخری بڑی نشانی بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسُ إِلَى مَحْشَرِهِمْ، کہ آخر میں یمن کی جانب سے، یمن کی طرف سے ایک ایسی آگ نکلے گی، ایک ایسا آگ روشن ہوگا جو آگ لوگوں کو بھگاتے ہوئے باقاعدہ محشر کی طرف پہنچا دے گا۔ تو یہ قیامت کی 10 نشانیاں ہیں۔ یہ ساری نشانیاں جب آ جائیں گی تو قیامت اس روئے زمین پر برپا ہو جائے گا۔ تو یہ بڑی بڑی نشانیاں تھیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث میں باقاعدہ اس کا ذکر کیا ہے، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اب آئیے کچھ چھوٹی نشانیوں کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا کے اندر نبی اور رسول بن کر کے آنا۔ کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، کہ میں اس دنیا کے اندر ایسے ہی بھیجا گیا ہوں جیسے میری یہ دونوں انگلیاں ہیں۔ آپ نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ دونوں میری انگلیاں جس طرح سے آپس میں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہیں، ٹھیک اسی طرح سے قیامت بھی بالکل قریب ہے۔ یعنی میرے مرنے کے بعد، میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد قیامت بہت جلد آ جائے گی۔ قیامت بہت جلد ہی آنے والی ہے جب میں اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا جاؤں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر باقاعدہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا تھا اعتدل ستتن بین یدی الساعہ، کہ اے عبد الرحمن تم 6 چیزوں کو بہترین طریقے سے شمار کر لو۔ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ ان 6 چیزوں کو اچھی طرح سے گن لو۔ اگر یہ 6 چیزیں ہو گئی تو جان لینا کہ اب قیامت آ جائے گی۔ آپ نے کہا موتی، میری موت۔ پہلا آپ نے بیان کیا 6 چیزوں میں سے کہ ان 6 چیزوں میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ میری موت ہو جائے گی۔ جب میں اس دنیا سے انتقال کر جاؤں گا، میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو قیامت جو ہے بالکل آ جائے گی۔ اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے انتقال ہو گیا ہے۔ جو لوگ قائل نہیں ہیں، جو لوگ اپنی زبان سے یہ کہتے نہیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو غور سے پڑھ لینا چاہیے اور پڑھ کر کے سمجھ لینا چاہیے کہ آپ نے باقاعدہ یہ کہہ دیا ہے کہ میری موت یعنی مجھ کو بھی مرنا ہے، مجھ کو بھی اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت یقیناً صحابہ کرام کے لیے بہت بڑا جھٹکا تھا، صحابہ کرام کے لیے بہت بڑی افسوس کی بات تھی، صحابہ کرام کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا سبب ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کر جانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال سے کچھ روز پہلے ایک خطبہ دیا تھا، اور اس خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے لوگو، اے میرے صحابہ کرام، اللہ رب العالمین نے مجھے اختیار دے دیا کہ اگر کوئی بندہ دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے، دنیا کے دولت کو، دنیا کی شہرت کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو حاصل کر لے، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اللہ رب العالمین نے کہا اگر کوئی آخرت چاہتا ہے تو میں وہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ جملہ اپنی زبان سے ادا کیا،
सहाबी कराम सब मौजूद थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ज़ारो क़ितार रोने लगे, दहाड़े मार मार करके रोने लगे। सहाबे कराम की नज़र अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पर पड़ती है। सहाबे कराम ताज्जुब करते हैं कि आखिर क्या हो गया है, अबू बकर क्यों रो रहे हैं। नबी तो सिर्फ यही कह रहे थे, जो दुनिया हासिल करना चाहता है मैं उसको दुनिया दे दूंगा, और जो आखिरत चाहता है मैं उसे आखिरत दे दूंगा। आखिरकार ऐसा ही हुआ। चंद दिनों के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया से रुखसती हो गया। तब जाकर के सहाबे कराम को मालूम हुआ कि उस दिन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जो रो रहे थे, उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जाने वाले हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल होने वाला है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल होना ये भी क़यामत की एक निशानी है। दूसरी निशानी आपने बयान करते हुए कहा फतह बैतुल मुक़द्दस, यानी बैतुल मुक़द्दस बाकायदा फतेह हो जाएगा, बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के हाथ में आ जाएगा। और ऐसा ही हुआ। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का जब ज़माना आया, जब उनके खिलाफत का दौर आया, तो बैतुल मुक़द्दस फतेह हो गया। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने बैतुल मुक़द्दस को फतेह किया, उसकी चाबी को अपने हाथ में लिया और जाकर के बैतुल मुक़द्दस में उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने नमाज पढ़ी। तो इसको भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की छोटी निशानी बता दिया है कि ये भी क़यामत की एक निशानी है। और एक तीसरी वसीयत आपने करते हुए कहा कि क़यामत की एक निशानी ये भी है कि एक बहुत बड़ी बीमारी आने वाली है, एक बहुत बड़ा मरज़ जो है फैलने वाला है। और ये भी बीमारी उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के ज़माने में हुआ। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के ज़माने में शाम के अंदर एक जगह है जिसको अमवास के नाम से जाना जाता है। शाम के अंदर एक जगह है जिसे अमवास के नाम से जाना जाता है। तो उस जगह पर यह बीमारी इतनी ज़बरदस्त हुई कि बहुत सारे सहाबे किराम का इंतकाल हो गया, बहुत सारे सहाबे किराम इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। तो इसको भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानी बताया कि क़यामत से पहले एक बीमारी ऐसी आएगी जो बीमारी काफ़ी लोगों को मौत के घाट उतार देगी। और ऐसा ही हुआ जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान से कहा था। एक तीसरी निशानी आपने ये भी बयान की कि क़यामत से पहले माल जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लोगों के पास इतना ज़्यादा माल मौजूद होगा, लोग इतना मालदार हो जाएंगे कि अपने सदकातो खैरात को ले करके फिरेंगे, इधर उधर जाएंगे, तलाशेंगे कि कोई मिल जाए, मैं अपने ज़कात को, जो ज़कात निकला हुआ है, इस ज़कात को दे दूं। कोई लेने के लिए तैयार नहीं होगा। इस तरह का जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये पेशीन गोई की है, ये पेशीन गोई भी क़यामत की एक निशानी में से एक निशानी है। इस तरह से होने वाला है। और इसी तरह से आपने ये भी बयान किया कि उलमा दुनिया से चले जाएंगे। ये उलमा जो आज इस रुए ज़मीन पर मौजूद हैं, बहुत सारे बड़े बड़े उलमा आज इस दुनिया को छोड़ करके चले गए हैं। बहुत सारे उलमा ऐसे हैं जो इस दुनिया के अंदर बर वक्त मौजूद है और दिन ब दिन जो है इनका खात्मा होते हुए चला जा रहा है। आज देखिए कि कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो दो चार किताबें पढ़ लेते हैं या दो चार उलमाए किराम की तकरीरों को सिमात कर लेते हैं, दो चार उलमाए किराम की तकरीरों को जिनके बारे में पता नहीं होता है कि ये किस तरह की तकरीर कर रहे हैं, किस तरह के बयान को पेश कर रहे हैं, क्या ये सही हदीसों का हवाला दे करके पेश कर रहे हैं या यूं ही ज़ईफ़ हदीसों का हवाला दे करके ज़ईफ़ हदीसों को पेश कर रहे हैं, कुछ भी पता नहीं है। ऐसे उलमा की तकरीर, ऐसे लोगों की तकरीरों को सुन करके बाकायदा फतवे दिया करते हैं, लोगों के सामने बयान करते हैं कि शरीयत का मसला इस तरह का है, शरीयत का मसला इस तरह से है। एक आलिम से सवाल किया जाता है तो उससे पहले एक जाहिल जो उतना जानता नहीं है फौरन बोलने के लिए तैयार हो जाता है कि ये मसला इस तरह से है। तो ये क़यामत की निशानी में से है कि बाकायदा जुहाल जो होंगे, जो जाहिल होंगे, वो भी फतवा देते रहेंगे, वो भी लोगों के सामने बयान करते रहेंगे। एक आलिम दीन जो तकरीबन 10-12 साल तक एक मदरसे में पढ़ता है, बुखारी मुस्लिम और इसके अलावा जितनी हदीस की किताबें हैं सब पढ़े रहता है, लेकिन इसके बावजूद वो झिझक
محسوس کرتا ہے کہ کہیں یہ فتویٰ جو مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہیں میری زبان سے غلط نہ ہو جائے، کہیں میری زبان سے غلط نہ نکل جائے، جب تک وہ تحقیق نہیں کرتا ہے، اپنی زبان کو حرکت نہیں دیتا ہے، اپنی زبان سے وہ فتویٰ بیان نہیں کرتا ہے۔ لیکن آج کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جیسے ہی دوسرے کی زبان یعنی سائل کی زبان ہلتی ہے، سائل اپنی زبان سے کہتا ہے، وہ فوراً جواب دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یاد رکھنا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے کہا ان یرفع العلم ویکثر الجہل، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ علم کو اٹھا لینے کا مطلب کیا ہے؟ علم کو اٹھا لینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بڑے بڑے علماء کرام کو اس دنیا سے اٹھا لے گا، دھیرے دھیرے جو علماء ہوں گے ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد جو ہے علم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جاہل لوگ جن کو شریعت کے سین کے بارے میں علم نہیں ہوگا، شریعت کے بارے میں مکمل طور سے جانکاری نہیں ہوگی، وہ لوگ باقاعدہ لوگوں کے سامنے یہ پیش کرتے رہیں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج دیکھیے شریعت کے بارے میں کتنے لوگوں کو جانکاری ہے۔ آج ہمارے کتنے نوجوان بچے ایسے ہیں جو شریعت کے بارے میں جانکاری رکھتے ہیں۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں کتنی ایسی ہیں جن کو مکمل طور سے شریعت کے بارے میں علم ہے۔ آج ہماری بہنیں کتنی ایسی ہیں جن کو شریعت کے بارے میں پتا ہے کہ شریعت کا مسئلہ اس طرح سے ہے۔ آج ہم بڑی شان سے، آج ہم بڑے شوق سے اپنے بچوں کو کالجوں میں پڑھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اپنے بچوں کو یونیورسٹی میں بھیجنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ میرا بچہ جو مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہوا ہے، جس کا نام ہم نے عبداللہ، ابراہیم یا اس جیسا جو بھی نام ہو رکھا ہو، نام رکھے ہیں، کیا میرے بچے کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ اگر اس بچے سے 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ پوچھ لیا جائے، اگر اس بچے سے پوچھ لیا جائے کہ 2 رکعت نماز کے اندر کس طرح سے کون کون سی دعائیں پڑھی جاتی ہیں اور کس طرح سے رکوع و سجود کیا جاتا ہے، وہ بچہ جو ہے مکمل طور سے نماز کے بارے میں نہیں بتا سکتا ہے۔ آج ہم بڑی شان سے اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھا رہے ہیں، یہ بچے ایسے نکل رہے ہیں کہ ان بچوں کو جنازہ کی دعا تک نہیں یاد ہے۔ اگر آپ کا انتقال ہو جائے، باپ کا انتقال ہو جائے، تو آپ کا بیٹا اس لائق نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو شریعت کی تعلیم نہیں دی ہے، اس لیے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو نماز کے طریقے کو نہیں بتلایا ہے، آپ نے شریعت کے بارے میں کچھ بھی جانکاری نہیں دی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کا بیٹا مرنے کے بعد آپ کا جنازہ بھی نہیں پڑھا سکتا ہے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ آپ سے یہ نہیں سوال کیا جائے گا کہ آپ کے بیٹے نے انگلش پڑھا کہ نہیں پڑھا، آپ کے بیٹے نے سائنس پڑھا کہ نہیں پڑھا، آپ کے بیٹے نے بایولوجی پڑھا کہ نہیں پڑھا، فزکس پڑھا کہ نہیں پڑھا، اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، بلکہ آپ سے اس بارے میں سوال کیا جائے گا کہ آپ کا بیٹا شریعت کے بارے میں جانکار تھا کہ نہیں تھا، آپ کے بیٹے کو شریعت کے بارے میں علم تھا کہ نہیں تھا، آپ کا بیٹا قرآن جانتا تھا کہ نہیں جانتا تھا، آپ کے بیٹے کو احادیثوں کے بارے میں جانکاری تھی کہ نہیں تھی، قرآن جو ہے عربی زبان میں پڑھنا آتا تھا کہ نہیں آتا تھا، اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ گارجن ہیں، آپ گھر کے ذمہ دار ہیں، آپ باپ ہیں، آپ پکڑے جائیں گے، کوئی دوسرا نہیں پکڑا جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 10 گھنٹہ 8 گھنٹہ آپ کے بچے جاتے ہیں کالجوں میں، اسکولوں میں، اپنے ٹائم کو دے دیتے ہیں، لیکن مغرب کے بعد اسی مسجد کے اندر قرآن پڑھانے کا باقاعدہ سلسلہ چل رہا ہے، کافی دنوں سے چل رہا ہے، بار بار اعلان کیا گیا، لیکن مغرب کے بعد کوئی ایک بچہ آ کر کے پڑھتا ہے، اکثر و بیشتر پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب بات کی جائے تو کیا کہتے ہیں؟ ٹیوشن پڑھنے جا رہے ہیں۔ ارے آپ 10 گھنٹہ تو اسکول میں دے رہے ہو، 1 گھنٹہ آ کر کے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں دے سکتے ہو، یہ بہت بڑی افسوس کی بات ہے میرے بھائی اور دوستو، بہت ندامت اور شرمندگی کی بات ہے کہ بچوں کو قرآن جو ہے پڑھنا ہی نہیں آتا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ آپ نے بالکل اپنے بچوں کے ذہن کو کالج کی طرف، اسکول کی طرف موڑ دیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ آپ کا بیٹا قرآن کی تعلیم حاصل کرنا ہی نہیں چاہتا ہے۔ اسی طرح سے ایک آخری نشانی بیان کر کے، نشانیاں تو بہت ہیں، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت سے پہلے کثرت کے ساتھ زلزلے آئیں گے، کثرت کے ساتھ زلزلے آئیں گے، ایسے زلزلے آئیں گے جو انسان کے دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیں گے، ایسے زلزلے ہوں گے جو پوری بلڈنگوں کو تہس نہس کر دیں گے۔ آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے مشاہدہ کر لیا ہوگا، دیکھ لیا ہوگا کہ ترکی کے اس وقت کیا حالات بنے ہوئے ہیں۔ وہاں پر بڑی سی بڑی بلڈنگیں جو ہیں چند منٹ کے اندر، چند لمحے کے اندر نیست و نابود ہو گئی، بڑی سی بڑی بلڈنگیں زمیں بوس ہو گئی، سب برباد ہو گئی، کتنے بچے اور کتنی عورتوں کتنے بھائیوں کے جان چلے گئے، اسی میں دب گئے، مر گئے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس زلزلے کے لیے تیاری کر لو۔ اس زلزلے کے آنے سے پہلے ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط بنانا ہے۔ اگر ہم اپنے ایمان کو مضبوط نہیں بنائیں گے، اگر ہم شریعت کے مطابق چلنے والا اپنے آپ کو نہیں بنائیں گے، تو یاد رکھنا ترکی کا یہ زلزلہ دور نہیں ہے، کل ہمارے یہاں بھی آ سکتا ہے اور ہم کو تباہ و برباد کر دے گا، ہم کو بھی اس دنیا سے مٹا دے گا۔ اس لیے اے مسلمانوں، اس کے ذریعے سے نصیحت حاصل کرو اور آؤ اللہ رب العالمین کے فرمان کی طرف چلے آؤ قرآن و حدیث کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، اسی کے مطابق عمل کرو۔ جب اس کے مطابق عمل کرو گے تبھی جا کر کے کامیابی مل سکتی ہے، ورنہ دنیا کی رنگینیوں میں اگر پڑو گے تو یاد رکھنا تباہی اور بربادی مقدر بنے گا، اور تباہ و برباد یہاں پر بھی ہونا پڑے گا، اور آنے والی زندگی میں بھی حسرت اور ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اس وقت اگر کوئی حسرت و افسوس کرے گا تو کچھ بھی اس کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو جو باتیں میں نے عرض کی ہے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو قیامت کے دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، آخرت کے دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے وہ مسلمان بھائی جو نماز اور روزوں سے دور رہتے ہیں، الہ العالمین ان تمام لوگوں کو شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو دین اسلام پر ثابت قدمی کے ساتھ جمنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ شرک و بدعات میں مبتلا ہیں، الہ العالمین ان تمام لوگوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔